بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب محنت کر رہے ہیں، اور محنت اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی مجھے سکون ملے، مجھے چین ملے، مجھے عزت ملے، مجھے اچھا کھانا ملے، میری عمر لمبی ہو. اور مسلمان اس لیے بھی محنت کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے، مجھے اللہ ملے. کوئی بھی انسان اس لیے محنت نہیں کرتا کہ بھائی میں جلدی مر جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، میں سود میں بک جاؤں، میں جہنم میں چلا جاؤں. اس لیے محنت نہیں کرتے. محنت کرتے ہیں کہ بھائی مجھے سکون ملے، چین ملے، راحت ملے، تندرستی ملے، عمر لمبی ملے، اچھا کھانا ملے، اچھا مکان ملے، اچھے بیوی بچے ملیں. بھائی ہاں، لیکن آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہو رہا ہے. آج کل لوگ محنت کرتے ہیں بھائی میری عمر لمبی ہو. ڈاکٹر بھی زیادہ ہیں آج کل، دوائیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کل لوگ بہت جلدی جلدی مر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر مر رہے ہیں. 50 ہے، 100 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ ہے، ایسے لوگ روزانہ آپ سنتے ہیں. پہلے ایسے لوگ نہیں مرتے تھے، حالانکہ پہلے ایسے ڈاکٹر بھی نہیں تھے، ایسی دوائیاں بھی نہیں تھیں، بلکہ ڈاکٹر بیچارے خود پریشان ہیں، وہ بھی مرتے ہیں. کیونکہ محنت غلط ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح محنت کرنے کی توفیق. اچھا، آج کل کمائی کی شکلیں بہت ہیں. پہلے ہمارے بڑے بوڑھے جو تھے وہ اتنے نہیں کماتے تھے. جوان بھی کما رہے ہیں، عورتیں بھی کما رہی ہے، بوڑھے بھی کما رہے ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں، اور کمائی کے لیے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. لیکن آج کل لوگ جتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے، اور وہ بھی سودی قرضہ. پہلے ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے وہ قرضوں میں نہیں تھے، سودی قرضوں میں نہیں تھے، حالانکہ ان کے پاس کمائی کی شکلیں بھی نہیں تھیں. اچھا، آج کل ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کرسی ملے، میں چیئرمین بنوں.
اور کرسیاں بھی بہت ہیں. لیکن آج کل لوگ جتنے ذلیل ہو رہے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے. یہ کیوں ہے بھائی؟ آدمی ذرا سمجھ سے کام لے. محنت غلط ہے. اللہ ہمیں صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی کو لندن جانا ہو اور گلاسگو کی گاڑی میں بیٹھ جائے اور روتے ہوئے دعا کرے یا اللہ تو مجھے جلدی سے لندن پہنچا دے، تو کیسے پہنچے گا؟ ہاں. تو آدمی مغضوب علیہم اور ضالین کی لائن اختیار کرے اور دعا مانگے ہر رکعت میں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے، انعمت علیہم والی لائن دے. کیسے ملے گی؟ تو نیت کر لو انشاءاللہ صحیح محنت کریں گے. اب عمر میں برکت کہاں ہے یہ آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائیں گے، دوائیں نہیں بتائیں گی. عمر کا دینے والا خدا وہ بتائے گا. ہمیں جس نے زندگی دی ہے وہ بتائے گا کہ میں نے عمر میں برکت کہاں رکھی ہے اور تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو. روزی کا دینے والا خدا بتائے گا کہ روزی میں برکت کہاں ہے اور تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو. عزت کا دینے والا خدا بتائے گا کہ میں نے عزت کہاں رکھی ہے اور تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو. غلط محنت کر رہے ہو. جنت کا بنانے والا خدا بتائے گا کہ جنت کا راستہ کدھر ہے اور آپ کدھر جا رہے ہیں. اب ایک حدیث پاک سن لو، حدیث قدسی ہے جس میں صحیح چیزیں اللہ پاک بتا رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. فضائل صدقات میں ہے، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک بات کی ذمہ داری لے لو، میں 4 باتوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. تم صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ بس ایک کام کرو، تم صلہ رحمی کرو. نمبر 1 عمر زیادہ ہوتی ہے. نمبر 2 رشتہ داروں میں عزت ہوتی ہے چاہے کرسی نہ ہو. آج تو ہمارے رشتہ دار ہمارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے. نمبر 3 رزق میں وسعت ہوتی ہے. اور نمبر 4 جنت میں وہ داخل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. زندگی کا دینے والا، عمر کا دینے والا یہ بتا رہا ہے کہ عمر میں برکت صلہ رحمی میں ہے، روزی میں برکت صلہ رحمی میں ہے، عزت میں برکت صلہ رحمی میں ہے، جنت کا راستہ صلہ رحمی میں ہے. تو کہو انشاءاللہ صلہ رحمی کریں گے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے بری موت سے اللہ اس کو بچاتے ہیں. اور ہر ایک آدمی چاہتا ہے میری موت بری نہ آئے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے قبر میں اس کے وسعت ہوتی ہے. قبر میں بھی سکون. کہے گی مبارک مبارک تیرا آنا، بولو مبارک. کیونکہ وہاں تو کوئی جائے گا نہیں، نہ ماں ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے بھائی. ہاں لیکن قبر کہے گی مبارک مبارک، تو صلہ رحمی کرنے والا تھا. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے قیامت کے اجتماع میں اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا. اجتماع میں آدمی کو جگہ نہیں ملتی، اور یہ اجتماع اللہ کریں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک. اس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے اولیاء اللہ ہوں گے، سارے مسلمان ہوں گے، اور جتنے بے ایمان ہیں وہ بھی سب ہوں گے.
اتنا بڑا اجتماع، اس میں صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ پاک عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گی۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، یہ سب فضائل صدقات میں ہیں، ہم لوگ دیکھتے نہیں، ناولیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں جھوٹی خبریں دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس عمل کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بعض لوگ گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال میں، ان کے اولاد میں کثرت ہوتی ہے، حالانکہ گنہگار ہیں۔ تو کہو انشاءاللہ صلہ رحمی کریں گے۔ اور صلہ رحمی کا ترجمہ ہے رحم کا بدلہ دینا۔ صلہ کے معنی بدلہ دینا، رحمت بھری نگاہوں سے اور رحمت بھری زبان سے اپنے ماں باپ سے بات کریں، ٹیڑھی زبان سے بات نہ کریں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو یہ بھی مت کہو اف، یہ بھی نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو بھی مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ سے کریم بات کرو، نرم نرم، میٹھی میٹھی۔ کون کرے گا؟ کہو انشاءاللہ کریں گے، وہ جھڑکیں گے نہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے پر بچھا دو۔ کون کون بچھائے گا؟ اس کی کمی ہو رہی ہے آج۔ ہم چلہ بھی دیتے ہیں، 3 چلے بھی دیتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، کسی کی بہن ناراض ہے، کسی کا چچا ناراض ہے، کسی تو پھر اللہ بھی ناراض۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا ہے، تو بھی میرے ماں باپ پر رحم کر۔ فضائل ذکر میں ایک قصہ ہے، ایک صاحب سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل پہ تالا لگ گیا ہے، میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو بھائی یہ کیا گناہ کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں اس سے بہت ناراض ہے اور اس نے اپنی ماں کو ستایا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ بیوی کو راضی کرتا تھا، ماں کو ناراض کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور ماں کا ذہن بنایا، آرڈر نہیں کیا، تبلیغ میں آرڈر نہیں ہے، ذہن بنانا ہے کہ کوئی آدمی آگ جلائے اور تمہارے بچے کو اس میں ڈالنے لگے تو تم ڈالنے دو گے یا سفارش کرو گی؟ تو بھائی ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ماں کو ماں نہیں بھولتی۔ بھائی اگر ہم یہاں ہیں، ہماری ماں انڈیا میں ہے اور پتہ چلا میرا بیٹا بیمار ہے تو وہ وہاں نہیں سوئے گی، وہ اور اگر بیٹے کے پاس ہے تو کبھی سر دبائے گی، کبھی پیر دبائے گی کہ بیٹا آج تو نے کھانا نہیں کھایا، اور بیوی تو سو جائے گی۔ تو ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے بیٹے کی سفارش کروں گی کہ اس کو آگ میں نہ ڈالا جائے، کہ ایسا ہے تو پھر اپنے بیٹے کے قصور کو معاف کر دے۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کے قصوروں کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر تالا کھل گیا۔
اور پھر کہا گیا کلمہ پڑھنے کو تو فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے 6 نمبر میں پہلا نمبر کلمہ ہے. ہاں تو کلمہ جب صحیح ہوگا جب ہم رحم کریں. ظلم کرنے سے کلمہ صحیح نہیں ہوتا ہے نا بھائی. ہاں اور ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں ان پر بھی صلہ رحمی کرنا ہے. پڑ نانا ہے، پڑ نانی ہے، نانا ہے، نانی ہے، خالہ ہے، وہ بھی ماں جیسی ہے. خالہ کی اولاد ہے، ماموں ہے، ماموں کی اولاد ہے، بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، بہن ہے، بہن کی اولاد ہے. یہ سب ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں. ان سب پہ ہمیں رحم کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. رحمت بھری نگاہوں سے دیکھنا ہے، جوڑ کرنا ہے، محبت کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، رحم کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا. اور باپ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں، پردادا ہے، پردادی ہے، دادا ہے، دادی ہے، چچا ہے، تایا ہے. ہاں بڑے ابا ہیں، چھوٹے ابا ہیں، ان کی اولاد ہے، بھائی ہے، اس کی اولاد ہے. یہ سب والد صاحب کی طرف سے. ان سب کے ساتھ ہمیں رحم کرنا ہے. کون کون کرے گا؟ ہے کہو انشاءاللہ کریں. ہاں اور آج تک جو ہم نے رحم نہیں کیا، ظلم کیا، اس سے توبہ کریں. اور صلہ رحمی جب ہوگی جب ہمارے رشتہ دار ہم سے توڑ کرنا چاہیں، ہم سے جھگڑا کرنا چاہیں، ہمارا چہرہ دیکھنا نہ چاہیں، پھر بھی ہم جوڑ کریں، پھر بھی ہم محبت کریں، پھر بھی ہم ان کے گھر جائیں. ہاں اور اگر وہ غریب ہے اور اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو کچھ لے کر جائیں. خاص کر کے رمضان کا مہینہ ہے. اور اگر ہم بھی غریب ہیں تو کم سے کم ان کے گھر جائیں. اگر وہ انڈیا پاکستان میں ہے تو ٹیلی فون کریں. اگر ماں ہے، بہن ہے تو جیسے بیوی کو بلایا ماں کو بھی بلائیں، بہن کو بھی بلائیں، یا خود بھی جائیں وہاں. 4 مہینے لگائیں، چلہ لگائیں، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی زیارت کریں. تو صلہ رحمی جب ہوگی جب ہمارے رشتہ دار ہم سے توڑ کرنا چاہیں پھر بھی ہم جوڑ کریں گے انشاءاللہ. اب آگے کی بات سنو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بہت اونچے کام کے لیے بھیجا ہے، بہت بڑا کام. کیوں بھائی؟ سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ اکبر. بھائی تو اللہ کا کام سب سے بڑا کام. ہاں اللہ کا کام بولو بڑا کام. اور جس کی نظر بڑے پر ہوتی ہے نا وہ چھوٹے کام چھوڑ دیتا ہے. جیسے بڑا تاجر جو ہے، لی جائے رجسٹریشن ہے P118APB ٹویوٹا کرولا ہے، پلیز ابھی ہٹا لیں. جزاک اللہ. بڑا تاجر جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بڑا زمیندار جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو خدا کرے ہماری نظر بڑے اللہ پر آ جائے، اس کے خزانوں پر آ جائے، اس پہ رحم و کرم پر ہماری نظر آ جائے اور ظلم سے ہم بچ جائیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے ہم صلاحیتیں لگا رہے ہیں بھائی وہ اور کام میں آ جائے. اور جس کی نظر بڑے پر نہیں ہوتی وہ چھوٹی چیزوں کے لیے بڑا کام قربان کر دیتا ہے. جیسے بچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو ماں باپ، نانا نانی، خالہ ماموں، چچا وغیرہ پر صرف رحم کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ذرا بولو ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو
رب العالمین نے ہم کو، ذرا زور سے بولو، رحمت للعالمین کی امت میں بنایا اور قیامت تک آنے والی خدا کی مخلوق پر رحم کرنے کی ذمہ داری دی ہے، قیامت تک۔ اور خدا کی مخلوق میں انسان بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم بھی آ گئے، مخلوق میں جانور بھی آ گئے، کتے بھی آ گئے، بلی بھی آ گئی۔ اس سب پر ہمیں رحم کرنا ہے۔ کون کون کرے گا؟ کہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، جنت میں، یہ سب سے بڑا رحم ہے۔ میرا بیٹا جنت میں جائے پھر پانی میں ڈال۔ بخاری شریف میں 2 قصے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے کتے پر رحم کیا۔ فاحشہ عورت نے، بولو، کتے پہ رحم۔ وہ بیچاری کہیں جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا ہے، کنواں قریب میں ہے اور پیاسا مر رہا ہے، اس کو رحم آ گیا کہ اس کو پانی پلانا چاہیے۔ اب وہاں ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کنواں ہے، تو اس نے اپنے دوپٹہ نکالا، اس کی رسی بنائی، موزے نکالے، اس کی ڈول بنائی، اور خود بھی ذرا کنویں میں اتری، وہ چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے ہیں، اور پانی نکال کر کتے کو پلایا۔ کتے کی جان بچ گئی۔ بھائی اللہ خوش ہو گئے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری بندی کس کو پانی پلا رہی ہے اور کیوں پلا رہی ہے، کتے سے کیا لینا ہے، اللہ کے لیے۔ تو اللہ پاک خوش ہو گئے اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک بیوی نے بلی پہ ظلم کیا، غصے ہو گئی بلی پہ، اس کو بند کر دیا، کچھ کھانا بھی نہیں دیا اور چھوڑا بھی نہیں، وہ مر گئی۔ اللہ پاک ناراض ہو گئے، کس نے ظلم کیا ہے، اور اس کے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ بھائی ہاں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے، چاہے وہ کتا ہو چاہے وہ بلی ہو۔ کیوں بھائی؟ کتا کس نے بنایا؟ زور سے بولو۔ بلی کس نے بنائی؟ ہاں، اللہ نے بنائی۔ جیسے آدمی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو، معذور ہو، کیسا ہی رنگ ہو، لیکن ماں باپ کو اپنا بچہ پیارا ہو، مرغی کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے، چاہے وہ فاحشہ عورت، اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا اللہ کو بہت ناپسند ہے، چاہے وہ نیک بیوی ہو۔ تو کہو انشاءاللہ رحم کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ ہاں، اور رحم آدمی وہ کرے گا جو پہلے اپنے اوپر رحم کرے، جو پہلے، بولو، جو اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے بھائی وہ دوسرے پر کیا رحم کرے گا؟ ہاں، جو اپنی ماں پہ ظلم کر رہا ہے، جو اپنی بہن پہ ظلم کر رہا ہے، وہ بیچاری میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی ہے بھائی، لیکن چونکہ غریب ہے بھائی جاتا ہی نہیں، نہ ٹیلی فون کرتا ہے، بھائی جاتا ہے بیوی کے رشتہ داروں کے یہاں۔ باپ غریب ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا ہمیں، اور بیٹا کبھی یاد بھی نہیں کرتا باپ کو، کیونکہ وہ بیچارہ غریب ہے، مالداروں کے یہاں جا کے بیٹھتا ہے بیٹا۔ تو جو اپنے ماں باپ پر رحم نہ کرے، اپنے بھائیوں پر رحم نہ کرے، اپنی خالہ پر رحم نہ کرے، اپنے اوپر رحم نہ کرے، بتاؤ وہ دوسروں پر رحم کیسے کرے؟ تو کہو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر رحم کریں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ اور ظلم کسے کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْمٌ،
مثلا یہ ٹوپی ہے، اس کا مقام سر ہے، اور میں نے ٹوپی کو سر سے اتار کے پیروں میں رکھ دیا، اس کا نام ظلم ہے۔ اینک آنکھ کے لیے ہے، میں نے اینک کو آنکھ سے اتارا اور پیروں میں رکھ دیا، اس کا نام ظلم ہے۔ تو جان اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس میں جان کو نہ لگانا بھائی یہ ظلم ہے۔ دماغ جس کام کے لیے دیا ہے بلکہ خریدا ہے، مومنین کی پوری جان پورا مال اللہ نے خریدا ہے۔ اللہ نے چلہ بلہ نہیں مانگا، 3 چلے نہیں مانگے، پوری جان، پورا مال، پورا دماغ، پوری آنکھیں، پورے کان، پوری زبان، پورے پیر، پوری صلاحیتیں اللہ نے خریدی، اس میں نہ لگانا بھائی یہ ظلم ہے۔ مال جس کام کے لیے دیا ہے اس میں مال کو نہ لگانا، یہ بولو ظلم ہے۔ مولانا الیاس صاحب میوات گئے، ایک میواتی سے کہا بھائی تو بھی چلے میں جا، اس نے کہا حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے، کہ وہاں تو خزانہ ہے، کہ پھر اللہ سے کہے 2 رکعت نماز پڑھ۔ تو ایک کونے میں چلا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کہنے لگا یار میں نے جھوٹ بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بیل تو ہے میرے پاس، ایک بیل ہے، کیا ہے بولو، یہ بیل بھی دین پھیلانے کے لیے دیا ہے۔ تو گھر گیا اور وہ بیل بیچ دیا 40 روپے میں، اور 20 روپے بیوی کو دیے، اور 20 روپے لے کے آ گیا کہ حضرت میرا بھی نام لکھ لو، کہ بھائی ابھی تو تم کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کہ حضرت آپ ہی نے تو بتایا کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، ہم تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، مانگنے والے ہیں، بھکاری ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہم کو بیل بھی دیا ہے تو بھائی وہ بیل بھی دین پھیلانے کے لیے دیا ہے۔ ہاں مرغی بھی دی ہے، وہ بھی دین پھیلانے کے لیے دی ہے۔ دماغ دین پھیلانے کے لیے، آنکھ دین پھیلانے کے لیے، کان دین پھیلانے کے لیے، زبان دین پھیلانے کے لیے، ہاتھ دین پھیلانے کے لیے، پیر دین پھیلانے کے لیے دیے، اور آج ہم دین مٹانے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ آج تک آنکھ سے ہم نے کیا کام کیا، اور آنکھ اللہ نے کیوں دی تھی، ہم نے کیا کیا ہے؟ اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ ہم کو خود کو بھی یاد نہیں ہے، فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، وہ بتائے گا، آنکھ خود بتائے گی، یہ ران خود بتائے گی اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے، ہم تو بھول گئے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، گھر سے مسجد میں آتے ہیں، ہماری آنکھ گناہ کرتے ہوئے آتی ہے، گناہ کرتے ہوئے جاتی ہے۔ زبان جس کام کے لیے دی ہے، بتاؤ ہم نے زبان سے وہ کام کیا؟ زبان سے کتنے گناہ کیے، کتنی گالیاں بولی، کتنی غیبتیں کی، کتنے بہتان باندھے، کتنی لایانی کی ہمیں، اور دعوت کا کام زبان سے نہیں کیا۔ پیر کدھر چلنے کو دیے تھے اور ہم کدھر چل کے آئے؟ ہاتھ کیوں دیے تھے اور ہم نے کیا کیا؟ بھائی اس کا نام ظلم ہے، اس کا نام بولو تو کہو انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو آدمی اپنے اوپر رحم کرے گا وہ اپنے ماں باپ پر بھی کرے گا، رشتہ داروں پر بھی کرے گا، مسلمانوں پر بھی کرے گا، غیر مسلم پر بھی کرے گا، بھائی اس پر رحم کرے گا اور رحمان سے ملائے گا، رحمان کے گھر میں لائے گا، جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور توبہ کا دروازہ الحمدللہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس بڑی امت کو، بڑے اللہ، بڑے نبی، بڑی کتاب اور بڑی امت، خیر امت، اس کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے توبہ کی۔ کیا ہے بولو؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفار نجات ہے اور ہر وقت ساتھ ہے۔ استغفار
نجات ہے اور ہر وقت ساتھ. ابھی ایک عورت یہاں ایمان لائی کہ اسلام میں ڈائریکٹ اپنے اللہ سے بات کر سکتا ہے، اور میں اب روزانہ ڈائریکٹ بات کرتی ہوں، توبہ بھی کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں، اور اللہ میری بات سنتے ہیں. ڈائریکٹ ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں. تو توبہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہے. ایک جگہ پر اللہ ظلم سے ناراض ہو گئے اور پانی روک لیا، بارش روک لی. کسی مدرسے کا محتمم ناراض ہو کر کسی بچے کا کھانا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی مدرسے میں کھانا ختم ہو گیا. وہ تو اس لیے بند کیا ہے کہ بھائی وہ طالب علم معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے تو کھانا شروع ہو جائے گا. تو اللہ پاک کسی علاقے میں اگر بارش کو روک لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا. وہ تو اس لیے روکا ہے کہ بھائی تم پانی کو مت دیکھو، بھائی ظلم نہ کرو، پانی کے بنانے والے کو راضی کرو اور رحم کرو تو تمہارے لیے پانی پانی ہے. تو اللہ نے پانی روک لیا. اب وہ نبی 70,000 آدمی کو لے کر دعا کے لیے نکلے، توبہ کے لیے. 70 یعنی 70، گجراتی میں 70 کہتے. اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ کچھ بادل آئے اور نکل گئے تو نبی رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم 70,000 آدمی کو لے کر آئے ہو اس میں ایک آدمی بڑا ظالم ہے، بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے اور توبہ ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہے، اس کو تم ابھی نکال دو، ابھی بارش ہو جائے گی. تو وہ نبی نے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے اندر جو 40 سال کا پاپی ہے نا وہ نکل جائے، ورنہ ہم نکال، یعنی جن کے نکالنے سے بارش ہو جائے گی ہم سمجھے گے یہی پاپی ہے. اب وہ بیچارہ گھبرایا. اب وہ بولو، جب بت تنگ کرتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتے ہیں. اب وہ چپکے چپکے بجائے نکلنے کے چپکے چپکے کہنے لگا، یا اللہ بے شک میں پاپی ہوں، بے شک میں ظالم ہوں، بے شک میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تیرا حکم ٹھکرایا ہے، تیرا پانی پیا ہے اور تیرے خلاف بغاوت کی، تیرے زمین پر رہا اور تیرے خلاف بغاوت کی، تیرا چاند تیرا سورج استعمال کیا اور تیرے خلاف میں نے بغاوت کی. لیکن یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. یا اللہ 40 سال سے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے، 40 سال سے نے میرے عیبوں کو چھپایا ہے، نے میرا چہرہ کالا نہیں کیا، مجھے بندر نہیں بنایا. لیکن یا اللہ اب اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے سارے عیب کھل جائیں گے اور سب مجھے ماریں گے کہ یہی ہے وہ پاپی. اور اگر نہیں کھڑا ہوتا ہوں تو میری وجہ سے تیری مخلوق پریشان ہے، بارش رکی ہوئی ہے. تو یا اللہ اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما، اور یا اللہ میری بھی لاج رکھ لے، میرے عیبوں کو بھی چھپا لے اور بارش بھی برسا دے. اسی وقت بارش ہو گئی. تو وہ 70,000 آدمی خوش ہو گئے. وہ نبی کہنے لگے کہ یا اللہ وہ پاپی تو نکلا بھی نہیں اور بارش ہو گئی. کہ ہاں اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے. کہ یا اللہ مجھے دکھلا دے وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی چغل خوری سے تو میں نے منع کیا ہے. آپ کو پانی چاہیے، پانی مل گیا. میں ہوں، میرا بندہ ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، ظلم سے توبہ کر لی ہے. تو رات کو ماں باپ بھی اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، اللہ نہیں کرتے. ہاں وہ موبائل ٹیلی فون بھی نمبر کی ضرورت ہے، لیکن توبہ کرنے کے لیے ڈائریکٹ ہے. اور آج کل لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ والے کہاں ہیں، اور اللہ پاک اعلان کرتے ہیں میرا گنہگار بندہ کہاں ہے، توبہ کرنے والا کہاں ہے، معافی مانگنے والا کہاں ہے. ادھر سے رنگ آتی ہے.
آدھی رات کے بعد. تو بھائی یہ جو 4 مہینے مانگتے ہیں یہ رحم کرنے کے لیے. بھائی ہاں یہ کس کے لیے بولو؟ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. ہم 9 انٹری میں چلے گئے کوئی بات نہیں، اب ریورس کریں، ورنہ اگر 9 انٹری میں ہی جاتے رہے تو آگے راستہ بند ہوتا ہے. آگے راستہ بولو پھر ریورس بھی نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں سورت سے ایک آدمی اپنی گاڑی لے کر اور بیوی اور 4 بچوں کو لے کر شادی میں گیا، اور شادی میں سے جب سورت جا رہے تھے تو ایک شارٹ کٹ رستہ تھا روڈ سے ہٹ کر، اس پہ چلا. لوگوں نے منع بھی کیا کہ بھئی یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اندھیرا بھی ہے اور آگے شاید بند بھی ہے، لیکن اس نے مانا نہیں اور چلا گیا. آگے دیکھا تو راستہ بند ہے، ادھر کھائی ہے ادھر نہر ہے. اب وہ گاڑی کو ریورس کرنے گیا تو وہ گاڑی نہر میں گر گئی. جگہ ہی نہیں تھی ریورس کی. گاڑی بھی ڈوب گئی، وہ بھی ڈوب گیا، اس کی بیوی بھی ڈوب گئی، اس کے بچے بھی ڈوب گئے، اور پتہ نہیں کسی کو، رات کا اندھیرا ہے. 3 دن کے بعد جو بکریاں چرانے والے گئے تو کچھ پانی کم ہوا تھا تو دیکھا وہ گاڑی نظر آئی. انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور وہ 3 دن سے ڈھونڈ رہے تھے بھائی وہ گاڑی گئی کہاں، وہ بچہ گیا کہاں. اور 3 دن کے بعد پتہ چلا تو سب ڈوبے ہوئے تھے. 9 انٹری میں چلے گئے، ریورس بھی نہیں کر سکتے. تو آج ہم بھی مغضوب علیہم اور ضالین کی لائن میں چلے گئے. اس سے ریورس کرنا ہے. ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں. صراط مستقیم پر آنا ہے، انعمت علیہم والی لائن پر آنا ہے، نبیوں والی لائن پر آنا ہے، صدیقین والی لائن پر آنا ہے، شہیدوں کی لائن پر آنا ہے، صالحین کی لائن پر آنا ہے. تو کون کون توبہ کرے گا؟ ہاں. اور موت آنے سے پہلے، موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر. اور دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ جان ہماری نہیں ہے، یعنی موت ضرور آئے گی. جان دینے والا جان ضرور لے گا. یہ دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے، اس مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں. اور دنیا کے تمام انسانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ یہیں رہے گا. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں تو ہم کو قولی لوگ ہیں، قولی، دوسروں کا سامان اٹھا رہے ہیں. بھائی ہاں، ہمارا مال وہ ہے جو آگے بھیجا ہم نے، صلہ رحمی پہ خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ ہمارا ہے. یا جو کھایا پیا وہ ہمارا ہے. باقی تو ہم قولی ہیں، دوسروں کا سامان اٹھا رہے ہیں. بھائی اور دنیا کے تمام انسانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک صدر صاحب غسل کرنے گئے اور باہر سیکورٹی ہے اور موت کا فرشتہ غسل خانے میں سے لے گئے اس کو، اور باہر والوں کو پتہ بھی نہیں. تو بھائی موت آنے سے پہلے ہمیں ریورس کریں، توبہ کریں، استغفار کریں. اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کے سامنے یہ مبارک کام دیا، ورنہ تو ہم یہاں آ کے تباہ ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے. بھائی یہاں ہم کو کچھ اپنے رحم کے لیے نہیں بلایا تھا. اگر یہ مبارک کام یہاں نہ پہنچتا بھائی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. تو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو بھائی اس کو بولو بھولا نہیں گیا. ہاں ہم بھولے ہوئے ہیں، گھر واپس آ جائیں. تو جانوروں پر ظلم کیا،
یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف کر دے اور ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی ذرا سی، بھائی اب وہ رو رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ 40 سال تک آسمان کو نہیں دیکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا رونا اور تمام دنیا کے انسانوں کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا کہ اللہ ظلم کیا میں نے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں ظالم ہوں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو ہم دنیا کے پیٹ میں اگر اللہ کی پاکی بیان نہ کریں، اللہ کی بڑائی بیان نہ کریں، اللہ کا تعارف نہ کرائیں اور ظلم ہی کرتے رہیں تو پھر دونوں جہان میں ہم پریشانیوں سے چھوٹ نہیں سکتے۔ تو قیامت تک آنے والے انسانوں پر رحم کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو آدمی آن ڈیوٹی ہوتا ہے حکومت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب یہ مثال دیتے تھے، تھوڑا سا پانی دے اسی میں سے گلاس میں تھوڑی سی۔ مولانا الیاس صاحب مثال دیتے تھے کہ 4 رستہ ہے، پولیس والا کھڑا ہے بیچ میں، جیسے انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے، اور وہ جو پولیس والا آن ڈیوٹی ہے، پاور ہے اس میں، چاروں طرف سے گاڑیاں آتی ہے، وہ جا نہیں سکتی جب تک اس کا ہاتھ کا اشارہ نہ ملے۔ اگر یوں کر دیا تو گاڑی کھڑی ہو گئی، گاڑیوں کی لائن لگ گئی، اور اس لائن میں بڑے بڑے آفیسر بھی ہیں لیکن وہ بھی کھڑے ہیں کیونکہ وہ آن ڈیوٹی نہیں ہے، اور اس میں اتنا پاور ہے کہ اس کے ہاتھ نے سب کو روک دیا ہے۔ تو جب ہم آن ڈیوٹی تھے، رحم کرنے والے تھے، اللہ کو پہچاننے والے تھے، اللہ کا تعارف کرانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ آگ سے بھی کہتے تھے خبردار جلانا نہیں ہے بھائی، یہ ڈیوٹی پر ہے۔ قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، یہ میرا تعارف کراتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں بیٹے سے، قرآن شریف میں ہے کیا مشورہ؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا اللہ کے حکم سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ یہ مشورہ ہو رہا ہے، اور یہ رائے اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ انکار کرے گا تو ہم نہیں چھری چلائیں گے، بلکہ ان کو یقین ہے کہ بیٹا میرا ہے، اور مشورے کے بعد کام آسان ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا اس میں مشورے کی کیا بات ہے، اللہ کا حکم پورا کرو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، سلنڈر ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا۔ تو اللہ پاک نے چھری سے کہہ دیا ان کو کاٹنا نہیں ہے، یہ دونوں باپ بیٹے آن ڈیوٹی ہیں، بیٹے کے دل میں نہ باپ ہے اور باپ کے دل میں نہ بیٹا ہے، بھائی
بیٹے کے دل میں بھی میں ہوں اور باپ کے دل میں بھی بولو کاٹنا نہیں. اور اللہ نے یہ قربانی کی عید دے دی اور انعام دیا, سارے نبی ان کے اولاد میں دیے. حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب ان اور خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اولاد میں دی, برکتوں کے خزانے کھول دیے. حضرت حاجرہ آن ڈیوٹی ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم پانی پینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, ہماری تو ڈیوٹی ہے ہمیں پانی کا بنانے والا خدا ہے اس کو راضی کریں. تو اللہ نے انعام دیا, زمزم کا پانی دیا. بلیک بن کا پانی لیسٹر نہیں جاتا, لیکن زمزم کا پانی بولو ساری دنیا میں جا رہا ہے, وہ تب سے ہی جا رہا ہے. اور میں نے ابھی پیا وہ زمزم کا پانی تھا, یہ حضرت حاجرہ کی برکت. کھانے کو نہیں دیکھا تو آج تک ساری دنیا کا کھانا وہیں جا رہا ہے. مکان کو نہیں دیکھا کہ ہم مکان بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, جو مکانوں کا بنانے والا خدا ہے اس کو راضی کرنا ہے. تو اللہ نے بیت اللہ بنوایا. کیا بنوایا؟ بیت اللہ, جو ہمارا قبلہ ہے. آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں. ایسا گھر دیا اللہ نے, ایسے اولاد دی سارے نبی, کیونکہ وہ آن ڈیوٹی تھے. جب آدمی آن ڈیوٹی ہوتا ہے تو اللہ سمندر سے کہتے ہیں خبردار ڈبونا نہیں, یہ آن ڈیوٹی ہے, رستہ دو ان کو. شیر سے کہا خبردار ان کو پھاڑنا نہیں ہے, یہ آن ڈیوٹی ہے, ان کو رہبری کرو. صحابہ جب افریقہ گئے میں تو سارا جنگل خالی ہو گیا کہ بھائی آن ڈیوٹی والے آ گئے, خالی کرو بھائی, ان کے لیے مکان خالی کرو. آج ہم نو انٹری میں چلے گئے افریقہ تک, وہ کہتے ہیں اب ریورس کرو, یہ تمہارا نہیں ہے تو ہمارا ہے. اللہ چوہے سے کہتے ہیں جاؤ پیسے دے کے آؤ. کسے بولو؟ چوہے سے کہتے. ایک صحابی استنجا کر رہے تھے, ہاں, تو ایک چوہا آیا اشرفی لے کر اور وہاں رکھ کے چلا گیا. پھر دوسری لے کر آیا, پھر تیسری لے کر آیا, پھر چوتھی لے کر آیا. تو یہ صحابی بھی بیٹھے رہے کہ چلو بھائی استنجا کرتے کرتے اللہ دے رہے ہیں اور چوہے میاں لا رہے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھنے میں کیا آ رہی ہے. یہاں لوگوں کو دکان پہ بھی نہیں مل رہا ہے, انگلینڈ آ کے بھی نہیں مل رہا ہے بھائی, ہاں, یہاں پیشاب کرتے کرتے اللہ دے رہے ہیں, تو وہ بیٹھے رہے. 17 اشرفی لائے, 18ویں مرتبہ وہ خالی تھیلی لے کے آیا, وہ پھر گیا نہیں, بیٹھ گیا کہ اب اٹھو اب نہیں ہمارے پاس. ہاں, تو وہ صحابی نے استنجا پاک کیا اور سیدھے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استنجا پاک کر رہا تھا, چوہے نے لا کر یہ پیسے دیے ہیں, میرے لیے جائز ہے, خدا ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ہے. اس نے فرمایا نہیں, یہ تمہارے تقویٰ پر اللہ نے عطا فرمایا ہے. ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اور استغفار پر بھی وہی ہے جو تقویٰ پر ہے کہ جو آدمی استغفار کو, توبہ کو لازم پکڑ لے تو اللہ پاک ہر تنگی سے اس کو نکالتے ہیں اور ہر پریشانی سے اس کو نجات دیتے ہیں, اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہ ہو. یہ متقی کے لیے بھی ہے اور استغفار کرنے والے کے لیے. اور وہی پولیس والا ہے ٹریفک کے موقع پر اگر ڈیوٹی چھوڑ کے چلا جائے, چائے پینے چلا گیا ہوٹل میں, ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا بھائی, اب حکومت کے لوگ آئیں گے, گرفتار ہو جائے گا بھائی, نوکری ختم, جیل میں,
اور اگر کوئی مر گیا ایکسیڈنٹ میں وہ بھی اس کے ذمہ ہے. تو آج جو ساری دنیا میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، بھائی ہاں یہ ہماری اس ڈیوٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا. دیکھو انشاءاللہ ہم آن ڈیوٹی ہو جائیں گے. ہاں اللہ کا تعارف کرائیں. جس کام کے لیے اللہ نے جان خریدی ہے رحم کریں، ظلم نہ کریں. دماغ کو غلط نہ لگائیں، آنکھوں کو غلط نہ لگائیں، پیروں کو غلط نہ لگائیں، پیسوں کو غلط نہ لگائیں، عورتوں کو غلط نہ لگائیں، بچوں کو غلط نہ لگائیں. جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کام میں لگائیں. تو وہ آدمی رحم کرتا ہے جو پہلے اپنے اوپر رحم کرے. ایک دن حضرت جی نے واپسی والوں سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھر کہاں ہے؟ کہ گاؤں میں. حضرت نے فرمایا گاؤں میں تو قبرستان ہے. وہاں گھر کہاں ہے؟ تو قبرستان ہے. اور قیامت آ کر سب کو قبرستان بنائی. تو کہا پھر کہ ہمارا گھر جنت میں ہے. اللہ نے ہم کو جنت سے بھیجا ہے اور رب والا بنا کے بھیجا ہے. ہم سب قالو بلا کہہ کر آئے ہیں. ہمارے رب نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، تو ہم سب کی روحوں نے کہا تھا قالو بلا، آپ ہی رب ہیں. میرا بیٹا میرا رب نہیں ہے، میری دکان میرا رب نہیں ہے، ہمیں آپ ہی رب. اس وقت تو روح ہی روح تھی، جسم بھی نہیں تھا. اب اللہ نے ہمارا جسم بنایا. اور کہاں بنایا؟ ماں کے پیٹ. 3 اندھیریوں میں. دنیا کے کمپیوٹر بنتے ہیں روشنی میں، اور یہ کمپیوٹر اللہ نے بنایا بولو اندھیرے میں. 3 اندھیریوں میں. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم. یہ تمہارا رب ہے. ہماری آنکھ بن رہی ہے ہم کو پتہ نہیں، ناک بن رہی ہے ہم کو پتہ نہیں. کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے پوچھو ڈاکٹر صاحب آپ کا بھیجا کب بنا؟ کہ بھائی پتہ نہیں، ہم کو معلوم نہیں بھائی. کسی بڑے سے بڑے سائنسدان سے پوچھو، سائنسدان یعنی مخلوق دان، سائنسدان یعنی بولو مخلوق پر ریسرچ کرنے والا. اور مومن کون ہے؟ خالق کو راضی کرنے والا. ہاں تو کسی بڑے سے بڑے مخلوق دان سے پوچھو کہ بھائی تیرا بھیجا کب بنا؟ مجھے معلوم نہیں. تیری آنکھیں کب بنی؟ کہ مجھے معلوم نہیں. اچھا یہ بتاؤ پانی کب بنا؟ مجھے معلوم نہیں. ہوا کب بنی؟ مجھے معلوم نہیں. چاند کب بنا؟ مجھے معلوم نہیں. سورج کب بنا؟ مجھے معلوم نہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. اللہ پاک کہتے ہیں تم شیطان کی ذریت کی بات مانتے ہو. ان شیطان کی ذریت کو جب میں نے آسمان بنائے چاند بنایا تو میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، میں نے ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ جب میں نے ان کو بھی بنایا تو ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے کون بنا رہا ہے. تو ایک سائنس والا ایمان والا بن گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ کائنات کب بنی، یہ چاند کب بنا، یہ سورج کب بنا، یہ پانی کب بنا، یہ ہوا کب بنی، ہمیں معلوم نہیں. کائنات کب ختم ہوگی یہ ہمیں معلوم نہیں. میں کب بنا، میرا بھیجا کب بنا، میرا گردہ کب بنا، مجھے معلوم نہیں. میں کب مروں گا یہ بھی مجھے معلوم نہیں. تو جس چیز کی نہ ابتدا مجھے معلوم ہے اور جس چیز کی نہ انتہا مجھے معلوم ہے اس پر بولنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اس کا بنانے والا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لا الہ الا اللہ. ایمان والا بن گیا. تو بھائی ہم رب والے بن کے آئے ہیں، کلمے والے، اور ماں کے پیٹ میں بھی رب والے. جب ہمارا جسم تیار ہو گیا اب وہ روح آئی جس نے قالو بلا کہا تھا، اب ہم زندہ ہو گئے. 5ویں مہینے میں زندہ ہو گئے. یہ جو 4 مہینے مانگتے ہیں نا، 4 مہینے میں آدمی کا جسم تیار ہوتا ہے.
اور 5ویں مہینے میں روح پڑتی ہے. اب ماں کے پیٹ میں ہم زندہ ہیں. 5واں مہینہ، 6واں مہینہ، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ، 9واں مہینہ. بھائی نہ دکان ہے، نہ انگلینڈ ہے، نہ ملازمت ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، سوائے اللہ کے بولو کچھ بھی نہیں ہے. اور رب والے ہیں اور زندہ ہیں. اب جب اللہ پاک ہم کو دنیا کے پیٹ میں لائے تو روزی پہلے سے آ گئی. بچہ ایک جگہ بنتا ہے، اس کی روزی 2 جگہ بناتے ہیں. اب دنیا میں بچہ آیا، اب اس کا امتحان ہو رہا. ابھی تک تو یہ رب والا تھا، ابھی تک بولو ہاں، لیکن اب یہ ماں والا بن گیا، کیونکہ اللہ نے دودھ ماں کے پاس رکھ دیا. اب ماں اگر رب والی ہے تو بچہ بھی رب والا بنے. ماں مال والی ہے، بچہ مال والا بنے. ماں گالیاں بولنے والی ہے، بچہ گالیاں بولے گا. ماں غیر مسلم ہے، بچہ غیر مسلم بنے گا. اور ماں اگر رب والی ہے، کلمے والی ہے، نماز والی ہے، علم والی ہے، ذکر والی ہے بھائی، تو بچہ بھی ایسا بنے. اب رب والے تو بن کے ہم آئے. اب آتے ہی کہا بھائی اس کے کان میں اذان دو. اب کیا کرو بولو؟ نماز. کہ نماز کی تیاری کرے بھائی، کلمے والا تو ہے ہی تو. اب اس کے دانے کان میں اذان دی جا رہی ہے اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. حی علی الفلاح. دیکھ تیری کامیابی نماز میں ہے، انگلینڈ میں نہیں ہے تیری کامیابی، پیسوں میں نہیں ہے. اور بائیں کان میں اقامت. بائیں کان میں بولو اقامت. اب جنازے کی نماز تیار ہے، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، اور امام صاحب صفیں سیدھی کرا رہے ہیں. بس اتنا وقت ہے. جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، کیونکہ دونوں ہو چکے ہیں. اس تھوڑی سی زندگی میں ہم رب کو بھولے اور بڑا ظلم کر لیا ہم نے اپنا. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے. تو بھائی ہم رب والے بن کے آئے تھے، لیکن ہم نے ظلم یہ کیا کہ رب کو نکال دیا ہم نے. اب ماں والے بن گئے، باپ والے بن گئے، انگلینڈ والے بن گئے، دکان والے بن گئے، کھیت والے بن گئے. بیوی کو میں پالتا ہوں، بچے کو میں پالتا ہوں، چلہ میں دیتا ہوں، 3 چلے میں دیتا ہوں. یہ حالانکہ آج تک جتنے کام ہوئے کس نے کیے؟ زور سے بولو اللہ نے. اور آج کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. اور آئندہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اور جو اللہ چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے. اور جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ہمارے نبی چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لے، لیکن ابو طالب نے نہیں چاہا تو اللہ نے کلمہ نہیں دیا. حضور فرما رہے ہیں، حضور اس سے چلہ نہیں مانگ رہے ہیں، 3 چلے نہیں مانگ رہے ہیں کہ چچا تم 1 مرتبہ کلمہ پڑھ دو، کیونکہ چچا سے بڑی محبت ہے. کیونکہ اگر ابھی ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں ہیں، اللہ نے ماں کو بلا لیا، باپ کو بلا لیا، پھر دنیا میں آئے ماں کو بلا لیا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کو بلا لیا. اب 8 سال کی عمر سے ابو طالب کے پاس ہے، اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے. تو وہ لڑکا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ دادا ہے، اور 32 سال سے چچا کے پاس ہے، بتاؤ کتنی محبت ہوگی، اور چچا کو کتنی محبت ہوگی. تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ چچا تم 1 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دے دوں گا. لیکن چچا کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، قوم کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ قوم کی طرف. کہ چچا ہو 1 مرتبہ کلمہ پڑھ دو. تو چچا کہتے ہیں بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اس وقت میں کلمہ پڑھوں گا تو میری قوم مجھے کیا کہے گی. کہ دیکھو مرتے وقت ڈر گیا اور بھتیجے کی بات مان لی. تو حضور چاہ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھے، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں چاہ رہا ہے. اللہ نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بے شک ہے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو نبی کی بات مانے. اور اللہ گمراہ کس کو؟ شیطان گمراہ نہیں کر سکتا بھائی. اللہ گمراہ کرتے ہیں کس کو؟ جو شیطان کی بات مانے. نبی ہدایت کی محنت کرتے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے. شیطان گمراہی کی محنت کرتا ہے، گمراہ نہیں کر سکتا. ہاں جو شیطان کی بات مانے گا خدا اسے گمراہ کریں گے، اور جو نبی کی بات مانے گا خدا اس کو ہدایت دیں گے. تو بھائی ہم رب والے تھے لیکن ہم نے رب کو نکال دیا. دکان اندر لی، دکان دینے والے کو باہر کیا. بیوی بچے کو اندر لیا اور بیوی بچہ جو جس نے دیے ہیں اس کو باہر کر دیا. بھائی پیسوں کو اندر لیا، پاؤنڈ کو اندر لیا، اور جو پاؤنڈ کا بنانے والا خدا ہے اس کو باہر کر دیا. یہ ظلم کیا آپ نے. اب اس سے توبہ کرنی ہے، کھاؤ انشاءاللہ. دکان کو اندر سے نکالنا ہے، پیسوں کو اندر سے نکالنا ہے، بیوی بچوں کو اندر سے نکالنا ہے، اور اللہ کا گھر خالی کرنا ہے. اللہ کا گھر بولو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کا دل رحمان کا عرش. اللہ خود فرماتے ہیں مومن کا دل بولو رحمان کا عرش. مومن کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں، دل میں رحمان ہوتا ہے. اور بھائی جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ویسے ناپاک دل میں اللہ بھی نہیں آتا. اب ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے. رب والے بن کے آئے تھے، ماں کے پیٹ میں بھی رب والے تھے، اور قبر میں بھی ہمیں رب والا بن کے جانا ہے، ورنہ قبر بھی کہے گی منحوس تیرا آنا نامبارک ہے. تو اس کے لیے بھائی اللہ کے گھر کو غیر اللہ سے خالی کرنا ہے. ہاں جیسے ڈوبنے والے کو پانی میں سے نکالتے ہیں، ڈوبنے والے کو بولو، اور پھر پانی اس کے اندر سے نکالتے ہیں. پانی میں رہتے ہوئے پانی نہیں نکال سکتے. ایک آدمی پخانے میں ہے بھائی، اور اتنا پخانا ہے اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اب لوگ اس پہ صابن بھی ڈال رہے ہیں، پانی بھی ڈال رہے ہیں. کیوں بھائی پاک ہوگا وہ؟ زور سے بولو. تو باہر نکالنا پڑے گا اس کو. تو ڈوبنے والے کو پانی میں سے نکالتے ہیں، پھر پانی اس کے اندر سے نکالتے ہیں، پھر اس کو تیرنا سکھاتے ہیں. اور جب تیرنا سیکھ گیا کہ اب جاؤ پانی میں، اب تم نہ ڈوبو گے نہ کسی کو ڈوبنے دو گے. اور جو آدمی بغیر سیکھے پانی میں جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اگر پانی میں سے نہ نکالا تو پانی میں ڈوبا، باہر نکالا لیکن پانی اندر سے باہر نہ نکالا تو باہر آ کر بھی مرا. اور تیرنا نہیں سکھایا تو دوبارہ جا کے مرے گا. جانا تو پانی میں ہی ہے. کہ بھائی کشتی کہاں چلتی ہے؟ زور سے بولو. خشکی میں چلے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ پانی نیچے رہے اور کشتی. اور اگر پانی اوپر آ گیا تو ہم چلیں گے تجارت میں، ملازمت میں، بیوی بچوں میں، لیکن رب اوپر رہے، کلمہ اوپر رہے، نماز اوپر رہے، علم اوپر رہے، ذکر اوپر رہے، اکرام مسلم اوپر رہے، اخلاص اوپر رہے، ہر سال کے 4 مہینے اوپر رہے، مسجد وار جماعت اوپر رہے. اور اگر دکان اوپر آ گئی، پیسے اوپر آ گئے بھائی، تو کلمہ گیا نیچے، چلہ گیا نیچے، 3 چلے گئے نیچے، اور اتنے نیچے جاتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو جاتا. فضائل اعمال میں ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں 10 روپیہ، 11 روپیہ، 12 روپیہ سکرات میں. یہ پیسے اتنے اندر گئے ہیں کہ سکرات میں بھی خدا کا نام نہیں نکل رہا ہے. گجرات میں ضلع بھنوچ میں ایک آدمی مر گیا، بڑا مالدار تھا، بہت مالدار تھا. اب اس کی لاش ابھی گھر میں ہے اور لڑکوں میں جھگڑا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا خدا کے واسطے اپنے باپ کو دفن تو کرو بھائی. تو کہا نہیں، دفن بعد میں کریں گے، پہلے مال کا مسئلہ تھے وہ. یہ
کہ بھائی یہ کامیابی ہے ناکامی ہے. وہ قلی کا کام کرتا رہا ہے اور ابھی گھر میں ہے اور جھگڑا پیدا ہو گیا. تو کہو انشاءاللہ غیر اللہ میں سے نکلیں گے, غیر اللہ کو نکالیں گے اور اللہ کو لے کر آئیں گے, ایمان کو لے کر آئیں, کلمہ کو لے کر آئیں, رحم لے کر آئیں اور ظلم کو نکالیں. سانپ کو اگر پکڑنا ہو پہلے سیکھ لو, پہلے بولو سیکھ لو. ہاں تو سیکھ کر اس کے دانت توڑ کے پیسے کماتے ہیں, زہر کی پوٹلی نکال کے تریاق بنا کے بیچتے ہیں ہمت والے. ہمیں اب دانت کے بھی پیسے, زہر کے بھی پیسے, اور سانپ کو گلے میں ڈال کے پیسے کماتے ہیں. 2-4 سانپ ادھر ہے, 2 ادھر ہے, 2 ادھر ہے, ڈگڈگی بجا رہے ہیں اور لوگ پیسے دے رہے ہیں. یہ سیکھنے کے بعد. اگر کوئی اناڑی کہے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا کام ہے, جاب پہ بھی نہیں جانا پڑے گا, بس بھی نہیں پکڑنی پڑے گی اور بھاگنا بھی نہیں پڑے گا, چلو اپنے بھی 1-2 سانپ پکڑ لیں, اور سی کے بغیر پکڑ لیا اور جائے قبرستان. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سانپ کو اگر بغیر سی کے پکڑے تو جان خطرے میں, لیکن مال کو بغیر سی کے پکڑے تو ایمان خطرے میں, تبلیغ خطرے میں, گش خطرے میں, 3 چلے خطرے میں, بھائی وہ پورا دین خطرے میں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ پاک تو نے ہم جیسے گنہگاروں پر رحم کیا. ہم تو پتہ نہیں یہاں کیوں آئے تھے اور تو نے ہم کو بچا لیا, ہماری اولاد کو بچا لیا, اور یہ مبارک کام تو نے یہاں بھیجا. اور الحمدللہ اس کام سے اب کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی بولو بچ نہیں سکتا. ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب جو ہے فارغ ہوئے مدرسے میں سے, تو وہ کہیں بھائی اب تبلیغ والے ہم سے سال مانگیں گے. کیا مانگیں گے بولو؟ تو وہ انگلینڈ چلے آئے تبلیغ سے بچنے کے لیے. تو یہاں ایک مسجد میں وہ نماز پڑھنے گئے, بھائی بھی نماز پڑھنے گیا, تو وہاں جماعت تھی, تشکیل کی, بھائی بولو کون تیار ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا یہ ہمارے مول صاحب تیار ہے. تو مول صاحب کہنے لگے بھائی اس سے تمہیں بھاگ کے آیا ہو کہ نہیں, اب کہیں تم بھی جاؤ, اب جانا پڑے گا. حضرت اکرمہ بھاگ کے سمندر میں چلے گئے. ہمیں جب کشتی ڈوبنے لگی تو وہ کشتی والا کہنے لگا اگر ڈوبنے سے بچنا ہو تو کہو لا الہ, کہ اسی سے تو میں بھاگا ہوں, کہ بھاگنے سے کام نہیں چلے گا. سمجھے بھائی؟ ہاں. جب کسی گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تو پہلے سروے ہوتا ہے, پھر کھمبے گاڑے جاتے ہیں, پھر وائرنگ فٹنگ ہوتی ہے, اور پھر فیوز وغیرہ لگتے ہیں. جب سارے کام مکمل ہو جائے پھر پاور ہاؤس سے کنیکشن چھوڑتے ہیں, روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ جاؤ, پیسوں کے لیے جاؤ تو صحیح. تو ہم خود نہیں آئے, اللہ نے بھیجا ہے. ہم خود نہیں آئے, بولو ہاں, اللہ نے بھیجا ہے کہ تم جاؤ تو صحیح. اور یہاں آ کے اللہ نے کچھ مال دیا اور کرنٹ بھی بھیجا کہ اس کو بھی لو, یہ کام بھی لو. ہمیں اب الحمدللہ یہاں آئے تھے کچھ اور کام کے لیے, اب یہاں سے ساری دنیا میں جا رہے ہیں رحم کرنے کے لیے. ہاں یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی بولو حکمت ہے. اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے مجھے مال کے لیے نہیں بھیجا ہے, اس کام کے لیے بھیجا ہے. کنتم خیر امۃ, بولو. ہمارے مفتی زین العابدین نے ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھ کے یہ آیت پڑھی, کنتم خیر امۃ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو ایک آدمی کہنے لگے حضرت آپ نے اخرجت للناس چھوڑ دیا. پھر وہ پڑھی کنتم خیر امۃ تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف, کہ حضرت آپ نے چھوڑ دیا. پھر چوتھی مرتبہ کہا حضرت نے کہ میں نے نہیں چھوڑا, آپ سب نے چھوڑ دیا ہے. اخرجت للناس, آپ سب نے چھوڑ دیا ہے, میں نے نہیں چھوڑا. کہ اس امت کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے, وہ سب نے چھوڑ دیا ہے. اخرجت للناس, اللہ نے ہم کو
لوگوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور وہ رحم کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور ایمان کو بعد میں لائے، وتؤمنون باللہ، یعنی دین کی محنت کے لیے بھیجا ہے. ملازمت سے نکلیں، جاب سے نکلیں اور 4 مہینے دیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو بولیں، ایمان کو دیکھیں، ایمان کو سوچیں اور رو رو کر دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے پیسوں سے نکالا ہے، دکان سے نکالا ہے، ملازمت سے نکالا ہے، یا اللہ تو اس کو اندر سے بھی نکال دے. اور یا اللہ تو نے مجھے جنت سے رحم والا، رب والا، رحمان والا، کلمے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قبر میں مجھے رب والا بن کے جانا ہے، تو یا اللہ تو مجھے رب والا بنا ہے. بہترین نماز پڑھیں، سب سے پہلے مسجد میں جائیں اور سب سے اخیر میں نکلیں. سب سے پہلے کون کون مسجد میں آئے گا؟ ہاں، اذان سے پہلے آ جائے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ بلانے سے پہلے آ گیا، اور سب سے آخر میں نکلے. یہ نماز ہے نا، یہ تو 5-10 منٹ کے لیے ہم آتے ہیں، لیکن نماز کا مزاج یہ ہے کہ پوری جان لے کے جاؤ. پتہ نہیں کیا تقاضا ہے. زکوٰۃ کا مزاج ہے پورا مال لے کے تیار رہو. دین کا پتہ نہیں کیا تقاضا ہے. اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، 5-10 منٹ کے مسجد میں نہیں آتے تھے. ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ کسی صحابی کے گھر جا کے پوچھو کہ یہ صحابی کہاں گئے ہیں، کہ مسجد میں، کہ کب آئیں گے، کہ کچھ پتہ نہیں. کیا تقاضا ہے دین کا. اور کسی صحابی کے گھر جا کے پوچھو یہ کہاں گئے ہیں، کہ بازار میں گئے ہیں، کہ کب آئیں گے، کہ بس ابھی آئیں گے ایک ضروری چیز کو لینے کے لیے، بولو. اور آج کے مسلمان کے گھر جا کے پوچھو کہ مسلمان کہاں گیا ہے، کہ مسجد میں، کہ کب آئے گا، کہ بس سلام پھیرتے ہی جوتے پکڑے گا. تعلیم میں بھی نہیں بیٹھے گا، بیان میں بھی نہیں بیٹھے گا، سلام پھیرتے ہی جوتے پکڑے گا. اور نماز میں جا کے مانگے گا صراط مستقیم دے، انعمت علیہم والی لائن دے، مغضوب علیہم اور ضالین کے لائن سے ریورس کرا دے، لیکن کرے گا نہیں، سلام پھیرتے ہی جوتے پکڑے گا. اور کسی مسلمان کے گھر جا کے پوچھو یہ کہاں گیا ہے، کہ بازار میں، کہ کب آئے گا، کہ کچھ پتہ نہیں. دبئی چلا گیا، ممبئی چلا گیا، کراچی چلا گیا، کچھ پتہ نہیں کب آئے گا. مال کا تقاضا ہے. تو بہترین علم اس کی دعوت دیں، دعا مانگیں. بہترین ذکر بھائی اس کی دعوت دیں، دعا مانگیں. اور اکرام مسلم دعوت دیں، دعا مانگیں. اور جو بھی کام کریں کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے. اور پوری دنیا میں پھریں تو بھی بولو اللہ کے لیے. دیکھو بلیاں پھرتی ہیں رات بھر، بھائی پوچھو بھائی بلی بھائی تو کہاں جا رہی ہے، کہ بھائی مجھے کوئی چوہا نظر آ جائے تو ذرا آپ بھی بتا دینا. یہ خنزیر پھرتے ہیں پخانوں کے لیے، سانپ پھرتے ہیں ڈسنے کے لیے، بچھو پھرتے ہیں ڈسنے کے لیے، اور جانوروں سے بدتر قسم کے انسان پھرتے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے، گھر گھر سنیما بنانے کے لیے، شیطان کے چیلے. اور مسلمان پھرتا ہے دنیا میں لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے. تو کہو انشاءاللہ پھریں گے، گلی گلی پھریں، گاؤں گاؤں پھریں، اور پھر جنت میں جا کے اللہ کو دیکھیں. کون کون دیکھے گا؟ یہ نہیں کہ ادھر جا کے دکان کو دیکھیں. ہاں پھر اللہ قرآن سنائیں گے، کون کون سنے گا؟ انشاءاللہ تو کہو. پھر اللہ خود پوچھیں گے جنتیوں سے کہ میرے بندو تم مجھ سے خوش ہو؟ کہ اللہ ہم تو بہت خوش ہیں. کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں بھی تم سے خوش ہوں. میں نے ایک کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا، وہ کر کے آئے. تم رب والے بن کے گئے تھے، رب والے بن کے آئے. میرے بندو اب میں تم سے ناراض نہیں ہونے کا. تو بھائی ہم سے 3 بڑے بڑے گناہ ہو گئے. جنت کو بھی بھولے، لے جانے کو بھی بھولے، اور جن کو لے جانے کے لیے بھیجا تھا ان کی جنت پہ ہم نے ہاتھ ڈالا. یہ دنیا تو بے ایمانوں کی جنت ہے، نبی نے فرمایا. اور ہم کو بھیجا تھا کہ ان کو جنت میں لے کے آؤ. لیکن ہم سے گناہ یہ ہو گیا کہ ان کو جنت میں لے جانے کے بجائے ان کی جنت کے پیچھے پڑ گئے. اور حضرت جی فرماتے تھے جب تک بے ایمانوں کی جنت
ایمان والوں کے دل سے نہیں نکلے گی وہ جنت میں نہیں جائیں گے، اور ہماری جنت بھی خطرے میں. تو یہ 4 مہینے دے کر ہمیں ان کو نکالنا ہے اور جنت میں جانا ہے اور لے جانا ہے. اس کے لیے اللہ نے نہ چلہ مانگا نہ 3 چلے مانگے. قرآن کہتا ہے پوری جان پورا مال خریدا ہے اور جنت دی ہے کہ تم جنت میں آؤ، سب کو لے کر آؤ، پوری دنیا میں پھرو. اس کے لیے پوری جان پورا مال مشورے سے خرچ کرو. اب مشورہ کیا ہے؟ ہر سال 4 مہینے باہر، 4 مہینے اپنے مسجد کے، اور 4 مہینے بھائی اپنی دال روٹی کے لیے. 12 مہینے کی دال روٹی کے لیے 12 مہینہ لگانا ضروری نہیں ہے. خدا 12 سیکنڈ میں بھی دیتے ہیں، اندھے سانپ کو بھی دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں. بھائی اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. اب اس مجمع میں کتنے آدمی ایسے ہیں جو ہر سال 4 مہینے دیتے ہیں؟ وہ ذرا کھڑے ہو جائے. جو 4 مہینے ہر سال دیتے ہیں وہ ذرا، تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو. ہاں، اس میں تواضع کی بات نہیں ہے، لوگوں میں ہمت پیدا ہو. 1 2 3 اور 4 اور بھائی 5. ایک طرف ہو تو مجھے دیکھنے دو. ہاں، تکلیف نہ ہو تو ایسے بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا راحم المساكين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة ونحن لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته يا أرحم الراحمين ولا ضرا إلا كشفته يا أرحم الراحمين ولا مريضا إلا شافيته يا أرحم الراحمين ولا مسافرا إلا بلغته وسنمته وغنمته يا أرحم الراحمين ولا مسجونا إلا سررته يا أرحم الراحمين ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين ولا حاجة
هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا يا كريم ولا تهنا، وأعطنا يا معطي ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تأسر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہماری حالت پر رحم فرما. یا اللہ ہم نے ظلم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اپنے اولاد پر بھی، اپنے بیوی بچوں پر بھی، اپنے رشتہ داروں پر بھی، یا اللہ تمام دنیا کے انسانوں پر بھی اور جانوروں پر بھی. یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما. تو نے ہمیں جنت سے بھیجا تھا، جنت میں بلایا تھا، سب کو لے جانے کے لیے بھیجا تھا، پوری جان پورا مال خریدا تھا، لیکن یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم جنت کو بھی بھول گئے، لے جانے کو بھی بھول گئے اور ان کی جنت میں ہم نے ہاتھ ڈالا. یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما. آج کے بعد جو ہماری زندگی ہے وہ رحم والی ہوگی، ہم رحم کریں گے، جماعتوں میں جائیں گے، چلے میں جائیں گے، 3 چلوں میں جائیں گے، اپنے اولاد کو بھی بھیجیں گے. اس کے لیے تو ہم سب کو قبول فرمائیں. جو قبروں میں چلے گئے اب وہ چلے میں نہیں جا سکتے، 3 چلے میں نہیں جا سکتے. یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا میں حیات ہیں، جن کی بہنیں وغیرہ حیات ہیں، یا اللہ تو ان کی قدر کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. چلہ دے کر 4 مہینے دے کر ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، یا اللہ کوئی دماغ کا مریض ہے. وہ یہ ساری بیماریاں تیرے حکم سے آئی ہے اور تیرے حکم سے جائے گی. یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. روحانی بیماریوں سے بھی شفا اور یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. بہت سی ہماری بچیاں اور بچے یا اللہ نکاحوں سے محروم ہیں پیسوں کی وجہ سے. یا اللہ تو ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے سب کے نکاح کرا دے. جتنی بچیاں ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے بھتیجے ہیں، جتنے بھانجے ہیں اور جتنے رشتہ دار ہیں، یا اللہ ان تمام بچوں کے نکاح ماں باپ کی، ماموں کی، بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے کرا دے. اور یا اللہ جس کے نکاح تو نے کرا دیے اولاد نہیں ہے اس کو نیک صالح اولاد دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے یا اللہ اس پہ رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے 4 مہینے ان کو جماعتوں میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. پانی میں ڈالنے سے پہلے یا اللہ ہم اپنے اولاد کو تیرنا سکھائیں تاکہ وہ نہ ڈوبے نہ کسی کو ڈوبنے دیں. اس کے لیے جماعتوں میں بھیجنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو نکاح ہوا ہے اس میں برکت نازل فرما، رحمت نازل فرما. زوجین میں، ان کے والدین میں اور دونوں خاندانوں میں الفت، مودت، محبت پیدا فرما. دین کی داعیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اور جو ہماری بچیاں اور بہنیں حملوں سے ہے یا اللہ تو ان کے حملوں کی حفاظت فرما اور خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ نیک، صالح، تندرست، خوبصورت دین کی داعی اولاد نصیب فرما. بہت سے لوگ کہتے تھے فرصت نہیں ہے، بیچارے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. یا اللہ تو بغیر مانگے عطا فرما، اپنے شان کے مطابق عطا فرما، چھانٹ کر عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما. ہمارے تمام مدارس کی اور مکاتب کی حفاظت فرما. خاص کر کے جو یہاں ہمارے دارالعلوم ہے
ان کی حفاظت فرما. یا اللہ گھر گھر مدرسہ بنا دے, گھر گھر مسجد بنا دے, سارے گھروں کو 6 نمبر والا بنا دے, اور یا اللہ جنت میں لے جانے والا بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما, برائی کی لائن سے جس سے بھی پناہ مانگی ہے تو ہمیں پناہ نصیب فرما. یا اللہ اس مجمع میں سفید داڑھی والے بزرگ جو معذور ہیں اور آئے بیٹھے ہوئے ہیں آمین کہہ رہے ہیں, نوجوان عبادت گزار آمین کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کے وارثدار آمین کہہ رہے ہیں, معصوم بچے آمین کہہ رہے ہیں. ان تمام لوگوں کی, نیک لوگوں کی آمین کی برکت سے یا اللہ اس گنہگار کی سیاہکار کی دعا کو تو قبول فرما. جن لوگوں نے کھڑے ہو کے نام لکھائے ہیں ان کو قبول فرما, قیامت تک کے آنے والے ان کی نسلوں کو قبول فرما. جنہوں نے بیٹھے بیٹھے ارادے کیے ہیں ان کو بھی قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما, برائی کی لائن سے جس سے بھی پناہ مانگی ہے تو ہمیں پناہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں.